رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے. پچھلے پروگرام میں آپ نے جو ہمارا پروگرام دیکھا وہ پروگرام تھا جو آپ حج سے پہلے دیکھ چکے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ساتھ جو آپ کے بہت ہی معروف مذہبی اسکالر تشریف فرما ہوتے ہیں جو اس وقت بھی ہیں، جناب شجاع الدین شیخ صاحب، وہ اس سعادت حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حج کی لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی تو عرفات سے براہ راست میں نے شجاع الدین شیخ صاحب سے آپ کی بات کرائی تھی. اب چونکہ تشریف لے آئے ہیں تو ہم اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہمارے پروگرام کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، جو آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا بھی ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کیسا رہا آپ کا سفر حج؟ بس الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا، اور آپ ساتھیوں کی دعاؤں سے تمام مناسک کی ادائیگی بڑی سہولت کے ساتھ رہی. اور سنا اس مرتبہ بہت تبدیلی آ گئی، ٹرین ورین چل گئی ہے. جی، ایک تو کنسٹرکشن بڑے پیمانے پر چل رہی ہے تاکہ آئندہ کے سالوں میں اور زیادہ وسیع پیمانے پر انتظامات ہوں اور حاجیوں کی تعداد بڑھائی جا سکے، جس کی وجہ سے کچھ تعداد اس سال بقیہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کم بھی رہی. ٹرین کی فیسلٹی مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا وہ دے دی گئی ہے. آئندہ جو ہے وہ ٹرین کی فیسلٹی مکہ مکرمہ سے جدہ اور پھر جدہ سے مدینہ طیبہ، یہ بھی ان کے پلان کے اندر شامل ہے. بہرحال دعا اللہ سے یہ ہے کہ اللہ تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے، اور جو دعائیں ہوئی ہیں ہم سب کے حق میں، اور خاص طور پر ہمارے اس کیو ٹی وی کے لیے، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کے لیے، جتنے لوگ وہاں پر ملے جن کے تاثرات سننے کو میسر آئے دنیا بھر سے، تو اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو ہم سب کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. جو لوگ آپ کو وہاں دنیا بھر کے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے کہ اب وہ سفر ایسا ہوتا ہے، معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ وقت تو نکلتا نہیں، لیکن کیا جو لوگ ملے ان سے کیو ٹی وی کے حوالے سے بات؟ جی، اصل میں تو ملنے کا پہلا ذریعہ یہی ہمارا پروگرام، خواہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو یا صبح بصیرت القرآن کا معاملہ. تو آپ اگر غور کریں کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، 1/3 مسلم پاپولیشن تو انہی 3 ملکوں کے اندر ہے جو اردو جانتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے. پھر اس پر مستضاد وہ لوگ جو پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے دنیا کے کونے کونے میں گئے ہوئے ہیں اور حج کے لیے آتے ہیں. تو ہم لوگ ایک بڑی تعداد ہے جو اسی نسبت سے پہچان گئی ہمیں، اور اسی نسبت سے پھر ملاقات کا سلسلہ رہا. تو بڑے اچھے تاثرات، خواہ وہ صبح کے پروگرامز ہوں یا شام کے پروگرامز ہوں اور دیگر ہمارے مفتیان کرام اور حضرات کے بھی، تو بڑے اچھے تاثرات ملے. اور واقعی جو تاثرات ملے ہیں اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ ہماری پوری ٹیم کو، جتنے بھی ساتھی کام کر رہے ہیں، وہ کیمرے کے پیچھے جو ہماری پوری ٹیم ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایک پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں دین کی بات، دین کی تعلیم لوگوں تک دنیا بھر میں پہنچ رہی ہے. الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. روزہ رسول پہ حاضری ہوئی ہے یقیناً. الحمدللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بہرحال وہ جذبات بیان میں تو نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے مقدس گھر کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کیسا روزے کی. محسوس ہوا ہوگا جب آپ روزہ رسول پہ جا کے کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ کو خیال آیا ہوگا یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی سیرت کے حوالے سے ہم ایک پروگرام کرتے ہیں. سچی بات یہی ہے کہ ایک تو خوشی کا بھی معاملہ کہ جن کی سیرت کو ہم سینکڑوں میل دور بیٹھ کر بیان کرتے ہیں یہاں اپنے اسٹوڈیوز کے اندر، انہی کے روزے پر حاضری کا معاملہ. 2 تاثرات مختصراً عرض کر دوں. ایک تو یہ خوف کہ آج ان کے روزے پہ حاضری ہے، کل روز قیامت ان کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، تو کیا ہم ان کی شفاعت کے مستحق بن سکیں گے، اور کیا واقعتاً وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے. ایک تو یہ تاثر. اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ وہاں سے پھر واپسی جو ہے وہ پھر انسان وہ جذبات لے کر نکلے جو صحابہ کرام کے جذبات ہیں. ہمیں صحابہ کرام کی جو قبریں ہیں دنیا کے کونے کونے میں ملتی ہیں، مکران کے ساحل پر ملتی ہیں، افریقہ کے جنگلات میں ملتی ہیں. کیوں؟ آخر وہ روضہ رسول کو چھوڑ کر یا مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ وہ اس مشن پر نکل گئے جو رسالت مآب علیہ السلام کا مشن تھا، جس پر گفتگو ہماری ان تمام نشستوں میں جاری بھی ہے. اور آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ رو رہے تھے، جب وہ یمن کی طرف روانہ کیے جا رہے تھے ذمہ دار بنا کر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رونے کی بات نہیں، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو میری اطاعت کریں گے، میری پیروی کریں گے، جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، اگر میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو وہ میرے ساتھ ہوں گے. تو ایک تسلی بھی لے کر آدمی لوٹ سکتا ہے، اور ایک یہ احساس بھی لے کر کہ اب مجھے
اتنی مبارک جگہ رب العالمین لے آیا، وہ حصہ کہ جس کو جنت کا حصہ قرار دیا گیا، ریاض الجنہ، جس کو جنت کا حصہ قرار دیا گیا، وہاں سے انسانی جذبات لے کر لوٹے کہ اب مجھے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے دین کو تھامنا ہے، ان کے مشن کو تھامنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور میں نے اس گفتگو کا آغاز بھی اسی لیے کیا ہے کہ ظاہر ہے کسی بھی مسلمان کا سب سے بڑا زندگی کا مقصد یا سب سے بڑی خواہش جو وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ روضہ رسول پر حاضر ہو جائے، اور یہ سعادت شجاع الدین شیخ صاحب اور ہمارے لاکھوں مسلمان بھائیوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائیں جو اس کی تمنا رکھتے ہیں یا جو یہاں موجود ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سوال کر لیا شجاع صاحب سے کہ وہاں کھڑے ہو کر کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کے بارے میں پچھلے پروگرام میں ہم نے طائف کے واقعات ذکر کیے تھے، اور یہ وہی روضہ رسول ہے، اس میں وہی صاحب رسالت جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں کہ جن پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، جنہیں لہو لہان کر دیا گیا تھا، جن کی کیفیت یہ کر دی گئی تھی تشدد کر کر کے کہ آپ پر ایک غنودگی سی طاری ہو گئی تھی، بے ہوشی سی طاری ہو گئی تھی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے، ایک یہودی باغ کا غلام جو ہے مالک کا غلام آیا تھا اور اس نے انگور پیش کیے تھے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ انگور تناول فرمائے، نوش فرمائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے اور ان کا سلسلہ ایک پورا چلا۔ اور یہ جو سندھ میں محمد بن قاسم تشریف لائے تھے اور یہاں سندھ سے لے کے ملتان تک کا علاقہ باب الاسلام بنایا تھا، یہ اسی صحابی رسول جو مسلمان ہوئے تھے، ثقیف قبیلے کے کا سلسلہ تھا جو محمد بن قاسم یہاں آئے تھے۔ تو ناظرین محترم، ہم وہاں کے بعد اس تمام تکلیف دہ مراحل سے گزر کر آئے تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ اگلا پروگرام جو ہے اس میں ہم پھر معراج کے واقعے پر گفتگو کریں گے، چونکہ ان تکلیفوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا کی تھی جس میں بظاہر ہمیں شکوہ سا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، اور پھر اگلے معاملات یہ بھی تھے کہ اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے کیا اہتمام کیا، وہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کا واقع ہوا تھا، اس حوالے سے ہم گفتگو۔ جی جناب، یہ فرمائیے معراج ہجرت سے پہلے کا واقعہ ظاہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ تو معروف ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے ہی کا معاملہ ہے، باقی آراء کا اختلاف یہ ملتا ہے کہ یہ سن 10 نبوی ہے یا 11 نبوی ہے یا 12 نبوی کا معاملہ ہے، اس میں رائے کا ہجرت سے قبل ہے، جو ہجرت سے قبل کا معاملہ ہے۔ اور میں نے غالباً گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس کی اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں، معراج کا واقعہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ ایک طرف زمین والے آپ علیہ السلام کو ظاہری طور پر دبانے اور ناکام کرنے کی انتہائی کوشش کر چکے جس کی انتہا واقعہ طائف ہے، اور پھر وہ دعائے مستضعفین، کمزوروں کی دعا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ تو ظاہری اسباب اور حالات کے اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی قسمہ پرسی کا عالم ہے، انتہائی بظاہر اندھیرے اور مایوسیوں کا عالم ہے، اور آپ کی مخالفت کرنے والے آپ کی مخالفت کرنے میں اپنی انتہائی کوششیں کر چکے۔ تو جب زمین والوں نے آپ کو دبانے یا ناکام کرنے یا کمزور کرنے کی انتہا کر ڈالی، تو آسمان و زمین کے رب نے آپ کے عروج کی انتہا کا فیصلہ فرما لیا۔ یہ ہے اس کی ٹائمنگ، ذرا غور کیجئے۔ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صاحب طائف کے فوراً بعد جو ہے یہ واقعہ ہونا، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو زمین والوں نے دبانے کی انتہا کی، آسمان و زمین کے رب نے آپ کے عروج کی انتہا کر ڈالی، جس کو ایک طرف قرآن ایک ہی آیت میں پہلے ذکر کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اسراء اور معراج کے فرق کو بھی سمجھ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بڑی پاک ہے وہ ذات، بڑا اہم لفظ ہے سبحان، پاک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص یا احتیاج سے پاک ہے،
اس کے ہاں قدرت میں کمی نہیں ہے، وہ پاک ہے اس چیز سے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ وہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائے۔ معراج کا ذکر قرآن میں اس ایک آیت میں یہاں ہے، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی سورہ، اس کی پہلی آیت میں، اور جو اس کا آسمانی حصہ ہے اس کا کچھ بیان آتا ہے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں جو 27ویں پارے میں واقع ہوئی ہے۔ اور پھر کثرت سے روایات ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقع معراج کو ذکر کیا گیا۔ اگر ہم اس کے اجمال کو سمجھیں، اجمالی طور پر سمرائز وے میں اس کو سمجھیں، تو ایک طرف تو اللہ نے آپ کی عروج کی انتہا کر ڈالی کہ ایک وہ مقام بھی آئے کہ جبریل امین علیہ السلام بھی عرض کریں کہ اس سے آگے اگر میں بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، تو اس سے آگے کیا کچھ ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ نجم میں اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ وہ اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ تو ایک عروج کی انتہا، 2 جبرائیل بھی عرض کر دیں کہ اس سے آگے میری جورسڈکشن نہیں ہے، اس سے آگے میرا دائرہ عمل یا دائرہ کار نہیں ہے۔ تیسرے انداز سے دیکھیں تو یہ سورہ بنی اسرائیل، اس کے پہلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے سابقہ امت کا، اور اس کے آخری رکوع میں بھی سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے۔ گویا یہ معراج کا واقعہ یہ شفٹنگ آف امہ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، یعنی سابقہ امت بنی اسرائیل کو معزول کیا جائے گا اور آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منصب امامت پر فائز کیا جائے گا، جس کی تفصیل ہجرت کے فوراً بعد سورۃ البقرہ جو نازل ہوتی ہے اس میں بیان کی گئی۔ ایک اور پہلو آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع، سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع، اس میں اللہ رب العالمین نے معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق تورات کے جو 10 بڑے بڑے احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورات، ان کا قرآنک ورژن ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے 3 سے 4 رکوع میں آتا ہے۔ گویا ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ معراج کے واقعے کا جو سینیریو ہے، اس سینیریو میں جو حالات ہیں، زمینی حقائق، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم تو معراج سے بھی سمجھتے ہیں حضور گئے، حضور آ گئے، لیکن بہت کچھ لے کر آئے، ایسے نہیں آئے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کر بتاتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کے حوالے سے ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کو اس کائنات کی کوئی شخصیت بھی نہیں پا سکتی، اور کوئی اس عروج کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو صرف جو حالات ہیں ان کی روشنی میں اپنی عقل کے مطابق تصور کرتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور جس کے ذکر کو رب کائنات بلند کر رہے ہوں اس کے ذکر کی بلندی کا تذکرہ کرنا ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن جس حد تک بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمارا ذہن رسا جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ہماری رہنمائی قرآن حکیم خود کر دیتا ہے، جیسا کہ شجاع صاحب وقفے سے پہلے فرما رہے تھے۔ جی شجاع صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا تھا سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ اب اگر ہم سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کا جائزہ لیں، کئی آیات اس میں ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کے 40 تک کئی آیتیں بنتی ہیں۔ یہ جو آیات ہیں ان 2 رکوعوں میں، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو تفسیر میں امام صحابہ کرام میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو تورات کے 10 بڑے بڑے احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورا کے نام سے جو مشہور ہیں، جن پہ ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہیں، ان کا یہ قرآنک ورژن ہے۔ معاشرہ قرآن کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کیا معاشرتی ہدایات ہیں، کیا سوشل ویلیوز ہے جو قرآن پروموٹ کرنا چاہتا ہے، کیا سوشل ایونز ہیں جن کو قرآن ختم کرنا چاہتا ہے، یہ بیان بھی سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے، جس کی پہلی آیت میں معراج کا ذکر آ رہا ہے۔ گویا یہ اشارہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو بڑی قسم پرسی کے عالم میں زندگی بسر ہو رہی ہے، بڑا دب کر رہنا پڑ رہا ہے، بڑے صبر کے مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اب موقع آیا چاہتا ہے کہ ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع میسر آئے گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں وہ معاشرہ قائم ہوگا جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ یہ اشارہ بھی معراج والی آیت کے بعد یہ سورہ بنی اسرائیل میں عطا کر دیا گیا۔ کبھی اندازہ ہوتا ہے بھی اسی پروگرام کے تیاری کے دوران میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ایک سورت جو ہے وہ، ایک آیت جو ہے وہ
معراج کے بارے میں، بالکل ہے نا، اسرا کے، اور باقی ساری جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے حالات بنی اسرائیل کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے فرد جرم عائد ہو گئی ہے، عائد ہو گئی ان پر. اور اس میں ہم آگے بھی بات کریں گے، جب آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے تو یہ بھی طے شدہ بات ہوگی کہ اب امامت کے منصب پر امت محمدیہ فائز ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک امت سے اقتدار ٹرانسفر ہو رہا ہے، روحانی اقتدار دوسری امت کو بالکل، اور روحانی بھی اور دنیاوی قیادت بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. ایک اور اعتبار سے دیکھیے کہ معراج کے بارے میں اکثر آئیے کہ یہ 10 یا 11 نبوی کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آغاز وحی کو 10 یا 11 برس ہوا چاہتے ہیں. اب یہی دور ہے، آپ تشریف لے گئے تھے طائف، وہاں کیا کچھ ہوا ہم نے سمجھ لیا. رب نے کھڑکی کہاں کھولی؟ پہلے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں مدینہ طیبہ سے 6 افراد، یہ آئندہ کی نشستوں میں بات کریں گے. پھر آتے ہیں 12 افراد، تو بیت عقبہ ہوتی ہے اولا. پھر آتے ہیں 75 افراد سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں، اور 75 افراد مدینہ طیبہ سے آ کر مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کرتے ہیں، اور آپ ان کا پورا نظم اور جماعت بناتے ہیں، نظام قائم کرتے ہیں. یہ آئندہ کی نشستوں کا موضوع ہے. گویا کہ یہ جو واقع معراج ہے یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو آئندہ کے لیے ہجرت کے لیے راہ ہموار کرے گا، مدینہ کے انصار کو تیار کرے گا. مدینہ طیبہ سے افراد آ کر آپ کے ہاتھ پر نہ صرف ایک ایمان قبول کریں گے بلکہ مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دیں گے. بلکہ اس وقت تو وہ یثرب تھا، بلکہ پھر وہ مدینہ النبی بنے گا، پھر مدینہ منورہ قرار پائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے معراج کا واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور مکی دور کے اعتبار سے. یہ تو ہم نے اس کا اجمال ابھی بیان کیا کہ اس کی ٹائمنگ کیا تھی، کس موقع پر یہ معراج، کہ ادھر دبانے کی انتہا اور ادھر عروج کی انتہا. اور پھر آیت آ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کا تذکرہ، گویا ان کی معزولی معاشرتی ہدایت، گویا معاشرہ قائم ہوگا اور نصرت آئے گی یثرب سے، اور آپ تشریف لے جائیں گے مدینہ طیبہ تو وہ بنے گا مدینہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اب ذرا ہم یہ بہت علمی سی بحث ہے اور ایک معاشرتی، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام چونکہ ایک نظام حیات ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی کمانڈ ہے، جس میں معاشرتی شعبے بھی ہیں، سیاست بھی ہے، ثقافت بھی ہے، معاشرت بھی ہے. چنانچہ معراج کے حوالے سے یہ جو سماجی تبدیلیاں آنے والی ہیں، سیاسی تبدیلیاں، اس پر بات ہوئی ہے اور یہ ہو رہی ہے. معراج کا وہ پہلو بھی آپ کے ذہن میں ہے اور ظاہر ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی کچھ بات سننا چاہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جبریل آئے ہیں، تو اب یہ جو سلسلہ ہے چلنے کا کہ پہلا آسمان، پہلے سفر زمینی سفر ہے، پھر ادھر سفر ہے، پھر اس کے بعد آسمانوں پہ، پھر ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات ہیں، ان سب کی بھی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں انعامات بھی ملے ہیں، مشاہدات بھی اور امت کے لیے بھی انعامات ملے. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سفر ہے ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ذرا ارشاد فرمائیے. اچھا، اس سفر کو مجموعے کے اعتبار سے تو معراج کہتے ہیں کیونکہ اس کا عروج والا حصہ ہی زیادہ ہے، مجموعے کو ہم معراج کہتے ہیں. لیکن ایک تقسیم یہ کی جاتی ہے کہ ایک جو زمینی سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے. سبحان الذی اسرا، اسرا فعل یعنی ورب ہے اور اسرا ناؤن یعنی اسم ہے. تو پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ زمینی سفر ہے، اس کو اسرا کہا جاتا ہے اصطلاح میں. اور اس کے بعد جو پھر عروج کا معاملہ ہے اسے کہا جاتا ہے معراج. لیکن کیونکہ وہ عروج والا معاملہ غالب ہے اس پورے سفر میں، اس سے پورے واقعے کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ پھر وہ بیت المقدس آپ تشریف لے گئے ہیں. جی، تشریف لے گئے ہیں. تو وہاں جو مسجد ہے ہمارا جو قبلہ اول ہے، وہاں آپ نے امامت فرمائی. وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا ہے. اچھا، 1 منٹ کے لیے ذرا غور فرمائیے، یعنی کہ جہاں آج کی سائنس کی رسائی ختم ہوگی نا، تو وہاں سے معراج النبی کا سفر شروع ہوتا ہے. مطلب جہاں ہم کہتے ہیں خلائی سفر شروع ہوتا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں ہم 3 ارب سال کا سفر جو ہے طے کر لیں گے، وہاں سیکنڈز میں یہ سفر ہوتا ہے. سیکنڈ بھی سر زیادہ ہے میرا خیال، سیکنڈ بھی زیادہ لگتے ہیں، کیونکہ بستر گرم ہی رہا، کنڈی ہلتی ہی رہی، اور اس سب میں کائنات پوری دکھا دی گئی محمد کریم علیہ السلام کو. یعنی عقل انسانی ٹائم اور اسپیس جو سائنس کا فارمولہ ہے اس کا، وہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں انسان کو اپنی اس کی بے بسی، اس کی محتاجی، اس کی سو کالڈ انوینشنز اور ترقی اور اللہ تعالیٰ کا اختیار کل،
اس سارے کی بے بسی بتا دی گئی اور رب العالمین کے اختیار کل کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ بہرحال ایک زمینی سفر ہے اور وہ براق کا معاملہ جو مشہور جانور کا ذکر آتا ہے اس پہ سوار آپ کو کرایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ موٹی موٹی باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ جو آپ نے توجہ دلائی کہ انبیاء علیہ السلام کی امامت کا معاملہ ہوا، تمام انبیاء کو پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند کرنے پر قادر اور ہمارے عقیدے کے مطابق دوبارہ قیامت سے قبل تشریف لائیں گے، جو اس پر قادر وہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک وقت پیش کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو سارے انسانوں کو عالم ارواح میں ایک ہی وقت میں پیش کرنے پر قادر ہے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک وقت میں پیش کرنے پر قادر ہے۔ رسالت میں آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی، اس لیے آپ امام الانبیاء بھی ہیں اس معنی کے اندر۔ اور یہ پھر دوبارہ ہم یہ بات کہیں گے، اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس کا معاملہ ہو یا امامت کے منصب کا مسئلہ ہو، یہ طے ہو گیا کہ اب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منصب امامت پر فائز کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ عروج کا معاملہ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ساتوں آسمانوں کی سیر آپ کو کرائی گئی۔ یہ ساتوں آسمانوں کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے، لیکن یہ 7 آسمان ہماری اصطلاح میں کوانٹیفائیبل نہیں ہیں، آج کی سائنس ابھی پہنچ نہیں سکی ہے۔ ہاں 7 اسکائز کے بارے میں مختلف تھیوریز تو ہیں، کوئی اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ ابھی ہماری نالج میں نہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ 7 آسمانوں کی اصل حقیقت تو اللہ کے علم میں ہے۔ تفسیری اصطلاح میں جو قرآن نے لفظ استعمال کیا، ہم اسے متشابہات میں شمار کریں گے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 ہے، کچھ آیات محکمات جو بہت کلیئر ہیں، جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اور کچھ ہیں متشابہات کہ جن کی معنی کو سمجھنے سے ہماری عقل جو ہے وہ قاصر ہے۔ لیکن احادیث میں بیان کہ ہر آسمان پر آپ تشریف لے گئے اور پھر اندر سے پوچھا جاتا تھا کون، جواب میں بتایا جاتا، پھر پوچھا جاتا اجازت، جی اجازت ہے، بلایا گیا ہے، پھر وہ دروازے کھولے جاتے تھے، اور ملاقات بھی ہوتی تھی، ہر آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور آپ علیہ السلام کا مکالمہ بھی ہوا۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام یہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک ایسا نوجوان ہے کہ میرے بعد صدیوں بعد آیا ہے، لیکن اس کی امت اور اس کے پیروکار میری امت کے لوگوں سے بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مکالمہ ہوتا ہے، پھر 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اس بیت المعمور کا ذکر سورۃ الطور میں بھی آتا ہے 27 پارے میں، اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے، وہ بھی اللہ کا ایک گھر ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ، 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں روزانہ، اور جو ایک مرتبہ کر لے اس کی باری نہیں آتی۔ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ فرشتوں کا طواف ہے، آپ کہہ لیجئے طواف کا گھر، تو وہ بھی نسبت اللہ کی طرف۔ تو یوں کہیے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی تعداد اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ بات آ رہی ہے زبان رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں بڑی پیاری بات اللہ نے یاد دلائی۔ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ نجم میں معراج کا ذکر آتا ہے، سورہ نجم کے شروع میں آپ کی عظمت کا بیان ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، جو وحی کہتی ہے، سبحان اللہ، میں وہی کہتا ہوں جو وحی کہتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کسی ذات کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا سوائے رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں، کہ ان کی پوری زندگی کے اقوال حتیٰ کہ پوری زندگی کے اعمال کی نسبت اللہ نے اپنی وحی کی طرف کی ہے، کہ جو کہتے ہیں وحی کے مطابق سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، اور جو کرتے ہیں وحی کے مطابق سورہ آراف آیت نمبر 203، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی بات کی اتباع پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، جی سدرۃ المنتہا کے بعد تو جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا نا، جی انتہا آ گئی نا، انتہا آ گئی، کہا کہ جی آگے تو میرے پر جل جائیں گے، اور جبریل کے پر جو ہیں وہ اگر پھیلا دیں تو کائنات میں اندھیرا ہو جائے۔ 600 پر ہیں جبریل امین کے علیہ السلام، بخاری کی روایت کے مطابق جب ان کی اصل شکل میں رسالت مآب علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور زمین و آسمان کے افق پر وہ چھائے ہوئے تھے، اور آپ فرماتے جبریل کے 600 پر ہیں، اندازہ کریں، یہ فرشتوں کے سردار کا عالم ہے، اور وہ کہے کہ اس سے آگے میری جورسڈکشن ختم ہو گئی۔ یہاں معراج انسانی کا ذکر بھی ہے، جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا تھا تو اس عظمت کی انتہا ادھر ہے کہ فرشتوں کے سردار بھی کہیں کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، لیکن جو اس سے آگے جائے گا وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، اور اس کا شمار جو ہے وہ انسانوں میں ہوتا ہے۔
وہ افضل البشر ہے. ایک وقفے سے آ کے پھر بات کرتے ہیں اس پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں طے ہو چکی. نبی کریم کا عروج کہاں تک ہے اور ہم نے بات وہاں ختم کی تھی وقفے سے پہلے کہ اب جبرائیل کہتے ہیں کہ سرکار بس اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے. یہاں ملائکہ کا اور بلکہ استاذ الملائکہ کا سفر ختم ہو جاتا ہے, فرشتوں کے سردار کا سفر ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے پھر ایک انسان, عظیم انسان کا سفر شروع ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے لفظ انسان استعمال کیا نا, اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن رسالت مآب علیہ السلام کی جب شان بیان فرماتا ہے تو لفظ عبد استعمال کرتا ہے, بندہ, لیکن عام بندے نہیں ہیں, سب سے خاص بندے ہیں. لیکن بعبدہ, یہ عبدیت کی انتہا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور یہ ہے وہ انتہا کے فرشتوں کو آدم کے سامنے جو سجدہ کرایا گیا. اور اسی کا تذکرہ اس معراج کے واقعے میں ہوا نا کہ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد, یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اور جو میں نے سورہ نجم کا ذکر کیا وہاں بھی ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا, تو وہی فرمائی اپنے بندے پر جو چاہی وہی فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے. اچھا, اگلی بات, یہ تو ہم معراج کی بات کر رہے ہیں نا. ایک مشہور روایت ہے بخاری شریف کے اندر, اس میں بعض صحابہ کرام نے چاہا کہ 2 دن کا مستقل روزہ رکھیں, جو کہ صوم داؤدی کہلاتا ہے, صوم وصال بھی جسے کہتے ہیں. تو جب بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دیجئے, تو ناظرین بھی ذرا غور کریں. آپ نے فرمایا کہ ایکم مثلی, تم میں سے کون مجھ جیسا ہے, تم میں سے کون مجھ جیسا ہے. ہے تو صحیح کہا کہ انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کے انسان ہیں انبیاء بھی, لیکن ایکم مثلی یہ بخاری کی روایت ہے. انا ابیت عند ربی, میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمونی ویسقین, وہ مجھے کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے. جب عموم میں یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ہاں بسر کرتا ہوں رات, یعنی وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا ہے, تو آپ سوچیے, مطلب آپ کیا سوچیں گے. میں اس نتیجے پہنچتا ہوں کبھی کبھی سیرت النبی کے حوالے سے کہ رسالت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور مقام کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں. دیکھیے, ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ ایک انجینئر کے مقام پر یا اس کی سکلز اور مہارت پر کم سے کم کون بات کرے؟ جو انجینئر ہوگا. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی مہارت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, ایک ڈاکٹر کی مہارت پر ایک ڈاکٹر ہو, تو ایک نبی کے مقام پر کم سے کم نبی تو ہو, کم سے کم نبی ہو, اور رسول ہو تو کم سے کم رسول ہو, اور سید المرسلین ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی, ممکن نہیں. اور مقام رسالت کو وہ بس وہ مصرع جو ہے وہ مجھے یاد آ جاتا ہے ہمیشہ, یہاں کہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں, وہ مگر خدا سے جدا نہیں, وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, بعد از خدا ختم ہو جاتی. تو بہرحال وہ قرب کی وہ انتہا کہ جبرائیل بھی وہاں سے دور ہیں اور اللہ ہے, اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. میں اپنی اس بے بسی کا اظہار کر دوں کہ ہم یہ ادراک کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا قرب ہوگا اور وہ قرب کی کیا انتہا ہوگی, جہاں فاصلے مٹ رہے ہیں, اور جوریزڈکشن ختم ہو رہی ہے, اور قرآن بتا رہا ہے فاصلہ کتنا رہ جاتا ہے. اور گویا ساری کائنات کو اللہ نے روک ڈالا ہے, ساری کائنات کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے. اس وقت ہماری ملاقات ہے, سب ٹھہر جائیں, وہ کنڈی ہلتی رہے اور بستر گرم رہے, اور اس سب میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہو چکا ہے. بہرحال یہ تو ہے وہ قرب کی انتہا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بے بس ہیں, ہم لاچار ہیں, ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس نہ الفاظ, نہ وہ ادراک, نہ وہ احساس, نہ وہ عقل, نہ وہ شعور, کچھ نہیں, نہ وہ تحقیق کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ قرب کیا ہوگا. ہم سمجھ نہیں سکتے, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. اسی موقع پہ نماز بھی عطا ہوئی, نماز عطا ہوئی اور 50 عطا ہوئی. ناظرین ذرا غور سے سنیے. یہ میں سوچتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم, کتنے کریم ہیں اپنی امت پر. اگر 50 نمازیں لے کے آ جاتے, جی وہ تو رحمت للعالمین ہے نا, لیکن میں عرض کروں کہ تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا بھی شکریہ کہ جب آپ خوشی 50 لے کر آ رہے ہیں تو رکا, یا محمد کیا ملا صلی اللہ علیہ وسلم کا 50 ملی, خوشی جا رہے ہیں. تو کہا 1 منٹ, میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں, آپ خدا را اپنے رب سے کمی کی درخواست کیجئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک,
کہا مجھے نہیں کہا آپ اللہ رب العالمین سے درخواست کیجئے. اب دیکھیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ سارا مکالمہ احادیث میں کیوں نقل ہوا؟ یہ اللہ کی رحمت کا بیان اور رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا تذکرہ. مجھے تو ایک اور پہلو نظر ہے، بار بار ملاقات کا ایک بہانہ مل رہا ہے. جی بار بار شرف باریابی ہے، باریابی مل رہی. تو بہرحال وہ 50 سے ہوتے 5 رہ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کم کرائیے. تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اب مزید کمی کی درخواست کروں. اور ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 میں کمی کراتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. ہمیں 5 اور ہمیں 5 کی 5 ضائع کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا. اور معاف کیجئے، دور نبوی کے منافقین اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے اور فجر اور عشاء میں آتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ منافقین پر بھاری. آج ہمیں 5 کی 5 ضائع کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، مجھے راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے. اور آج امت 5 کی 5 ضائع کر دے اور ہمیں شرم بھی نہ آتی ہو. اور نماز کو مومنوں کی معراج قرار دیا. بالکل. اچھا، اور اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل دیکھیے، اور اللہ کا فضل دیکھیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تو اب اللہ نے اپنی شفقت کا مزید اظہار فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تو نافذ ہو گیا، دی میں نے 50 تھیں، ادا کرے 50 ادا کرے 5 ثواب دوں گا 50 کا. اور کیا چاہیے اس امت کو؟ اس کے بعد بھی ہمیں شرم نہ آئے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ آج بے نمازی جو ہے کل اس کا انجام فرعون اور حامان اور شداد اور نمرود، ابو جہل، اس طرح کے لوگوں ظالموں کے ساتھ ہوگا. اور آج امت کو 5 ضائع کرتے ہوئے کوئی شرم نہ ہے. اللہ نے اتنی پیاری رات میں، اتنی مقدس ملاقات میں، اتنی عظمت والے لمحات میں اپنی رحمانیت کے طفیل رحمت للعالمین علیہ السلام کے ذریعے اتنا عظیم تحفہ دیا، اور آج ہم اس کو ضائع کرتے ہیں. ارے ہم کسی کو تحفہ دیں اور وہ اس طرح کی ناقدری کرے تو ہمیں کس قدر غصہ آتا ہے نا. اور ہم اللہ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، رحمت للعالمین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی کی حیثیت میں؟ کہ قرآن کہتا ہے سورہ مدثر میں آیت 43 میں، جہنم والوں سے جنت والے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. خدا را پڑھیے سورہ مدثر 29 پارے میں آیت نمبر 42-43 پڑھ لیجئے. جہنم میں جانے کی وہاں پہلی وجہ بیان کی گئی کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے. میرا خیال ہے ناظرین کرام ذرا اس پہلو پہ بھی غور کیا جائے. شجاع صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرتی برائیوں میں جتنی بھی ہماری برائیاں ہیں، اگر ہم ایک نماز کی پابندی کر لیں تو نماز جو ہے وہ تو برائیوں بے ہے ان سے روکنے والی ہے. ہماری شخصیت میں چیزیں رک جائیں گی انشاءاللہ. اور اجتماعی طور پر اگر نماز کا قیام ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اللہ کی برکت آئے گی. سب سے بڑی بات اللہ سے تعلق قائم ہوگا. قرآن کہتا ہے جو آپ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، بے شک یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا حضور. معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ظاہر ہے اس میں انڈیویجول انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پر ہم شریک ہیں. اگر ہم اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ نمازی ہو جائیں جی تو ہر کام کرنے سے پہلے ہم روکیں گے نا ضرور. لیکن ہر چند گھنٹوں بعد میں پڑھ رہا ہوں مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ممکن ہے باہر آ کر میں جھوٹ بولوں گا؟ ظہر کی نماز پڑھوں گا تو مجھے اثر میں تو جانا ہی ہے نا. جانا ہی. تو اثر اور ظہر کے درمیان جو برائی ہے وہ اس شرم سے رک جائے گی کہ یار اثر میں پھر جانا، اللہ کو منہ دکھانا ہے. اثر اور مغرب کے درمیان یوں نہیں ہوگی رات کو، یہ نہیں کہ یار صبح مجھے اٹھ کے صبح ہی جانا ہے. بالکل. تو یہ نماز اس کا دعویٰ ہے قرآن کا کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز مقرر اوقات میں اس کے آداب کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ ادا کی جائے. اچھا یہ تو ہم نے ذرا ڈراوا سن لیا، ذرا دوسرا پہلو بھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت، جامع ترمذی کی روایت، 2 رکعت بندہ طہارت کے حوالے سے اچھا اہتمام کرے، صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت ادا کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے ایسے جھڑ جائیں گے جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. جہاں ہم ڈراوا سنا رہے ہیں وہاں خوشخبری بھی. 2 رکعت
اور 2 رکعت ہمارے نزدیک اس کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت؟ فجر کی 2 رکعت سنت، فرض کی بات نہیں کرتا، فجر کی 2 رکعت سنت پر آپ نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ قیمتی فجر کی 2 رکعت. فجر کی 2 رکعت سنت کی بات ہو رہی ہے، اور وہی ہم چھوڑتے ہیں، وہی ہم چھوڑتے ہیں. فجر کی نماز ہی ہم چھوڑتے ہیں. فجر کی نماز چھوڑ. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ معاف کرے. خدا را غور کرے، اللہ نے اتنے مقدس موقع پر، اتنے پیارے موقع پر، اتنی برکتوں والی رات میں، اتنی عظمت بھرے مقام پر اپنی رحمت کی طفیل رحمت للعالمین علیہ السلام کے ذریعے نماز کا تحفہ دیے، جو خوشی خوشی آپ لے کر آئے ہیں. تو اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کے حبیب کو ناراض نہ کریں. اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، معراج کا واقعہ بیان کرنا جو ہے وہ محض اس لیے نہیں کہ آپ کو یہ بتایا جائے سفر کیسے ہوا تھا، کہاں پہنچے تھے، مراحل کیا تھے، سب کچھ کا یہ بتانا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جس سے جو عظمت عطا کی ہے، جو بلندی عطا کی ہے، آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم ایسے مرتبے والے پیغمبر کے امتی ہیں. اور معراج میں دیکھیے، جب 2 حضرات، جب 2 دوست ملتے ہیں آپس میں، جب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ملتے ہیں، محبت کرنے والے ملتے ہیں، تو ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تحفہ ذاتی ہوتا ہے. مطلب میں شجاع صاحب سے ملاقات طویل عرصے کے بعد، شجاع صاحب مجھے کوئی تحفہ دیں، وہ میرا ذاتی تحفہ ہوگا. لیکن اللہ جو محب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہیں، محب اور محبوب کی ملاقات میں جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ پرسنل تحفہ نہیں ہے، بلکہ امت کو دیا جا رہا ہے. اس سے بڑا اعزاز اس امت کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. آج کے پروگرام کا صرف ایک ہی پیغام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ایک کام صرف کر لیجئے، ہماری زندگی کے بہت سے معاملات جو ہیں خود بخود درست ہو جائیں گے. آج یہ پروگرام دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، یہ کل ریپیٹ بھی ہوگا. اس بات کا عہد کر لیجئے کہ جو بھی ممکن، جیسے بھی ممکن ہوگا، ہم کم از کم نماز کی پابندی کریں گے. آپ اس اللہ کا نام لے کے شروع تو کیجئے، اس سے مدد طلب کیجئے کہ اللہ ہم آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے میں ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق اور اس توفیق پر استقامت عطا فرما. انشاءاللہ جب ہم نیکی کی طرف، اللہ کی طرف بڑھ کے آتے ہیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف بڑھ کر آتا ہے. آج ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے نمازوں کی پابندی ضرور کریں گے. واقعہ معراج کے حوالے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کا اس سے زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اور یہ شجاع صاحب نے کیا. ہم واقعہ معراج کے باقی پہلوؤں پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں. بہت سارے پہلو باقی ہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات